اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرسرار قوتیں تو بہت ساری ہوتی ہیں، ان میں سب سے بڑی اور پرسرار قوت آپ کی خواہش ہے۔ انسان جب کوئی خواہش کرتا ہے تو کائنات کی تمام قوتیں اس کی خواہش کی تکمیل کے لیے اس کا ساتھ دینے لگ جاتی ہیں، اور وہ اس خواہش کے بدلے اپنا سب کچھ گنوانے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ اس کو جب سمجھ آتی ہے کہ یہ دھوکہ ہے تو اس کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے۔ خواہش آپ کے ارادوں کو بھی کمزور کر دیتی ہے لیکن محسوس نہیں ہونے دیتی۔ دوسروں کی حاصل کردہ خواہشات پر زیادہ دھیان رہتا ہے اور اس میں اپنی خواہش کی تکمیل نظر آنے لگتی ہے۔ دوسروں کی خواہشوں کو جب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ خوش ہیں یا ان کی خواہشیں پوری ہو گئی ہیں تو آپ کا زیادہ تر دھیان اسی پر لگا رہتا ہے۔ خواہش تھکا دیتی ہے، کچھ لوگ جلدی تھک جاتے ہیں اور کچھ لگن نہیں چھوڑتے اور منزل پر پہنچ جاتے ہیں۔ خواہش ندی کے بہتے پانی کی طرح ہوتی ہے، کبھی اوپر آتی ہے تو لگتا ہے کہ انسان اپنی خواہش کے بہت قریب آ گیا، اور پھر ندی کے بہتے پانی میں غائب ہو جاتی ہے تو انسان پھر اپنی کوشش میں لگ جاتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح میں اس کو حاصل کر سکوں۔ خواہش کی بھی قیمت ہوتی ہے جو چکانی پڑتی ہے، وہ رشتے کی صورت میں ہو یا مال کی صورت میں۔ بعض اوقات آپ خواہشوں کے بدلے میں مدد چاہتے ہیں اور مدد کے بدلے میں آپ مدد کرنے والے سے اپنی خواہش کا حصہ بانٹنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، جس کا آپ کو یقین ہی نہ ہو کہ وہ خواہش پوری ہوگی بھی یا نہیں، اس کا پیچھا چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ آپ کا یہ خیال کمزور ہے۔ بے یقینی کا خیال ویسے بھی آپ کو اس سے دور ہی رکھتا ہے۔ اس کے باوجود تم ساتھی حصہ دار بنا کر تکمیل چاہتے ہو۔ جیسے جیسے آپ کی خواہش قریب ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، آپ کا خیال مدد کرنے والوں سے آپ کو دور کرتا رہتا ہے، جس سے تم حصہ داری کا وعدہ کر چکے ہوتے ہو۔ آپ بھٹک جاتے ہو، آپ لالچ میں آ جاتے ہو، اور ایک نئی خواہش آپ کے اندر انگڑائیاں لینا شروع کر دیتی ہے کہ آپ کی خواہش میں کوئی حصہ دار نہ ہو۔ خواہش آہستہ آہستہ آپ سے سب کچھ چھین لیتی ہے۔ آپ کے پاس بیٹھے دوست، آپ کی توجہ کے منتظر بیوی بچے، رشتہ دار، ارد گرد کا ماحول اور ماحول کی رنگینیاں، راستوں کی شادابیاں، کچھ بھی تو آپ کو نظر نہیں آتا، کیونکہ آپ کی خواہش آپ کے ساتھ کچھ اس طرح جڑ جاتی ہے کہ آپ کے پاس کچھ نہیں رہتا، تم خود بھی نہیں، سوائے اس خواہش کے۔ خواہشوں کے ساتھ اپنے آپ کو کبھی نہ بھولو۔ بعض اوقات آپ کی خواہش کے ساتھ ایک اور خواہش جنم لیتی ہے، جس کی وجہ سے آپ اپنی پہلی خواہش کو چند لمحوں کے لیے بھول جاتے ہو اور راستہ جو آپ کی پہلی خواہش کی طرف جا رہا ہوتا ہے اس سے بھی بھٹک جاتے ہو۔ خواہش کے ساتھ لالچ کے ساتھ لالچ کا پیدا ہونا، خواہش کا پیدا ہونا آپ کو ہر خواہش سے دور لے جاتا ہے، پھر بے بسی اور آنسوؤں کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا، پھر پچھتاتے ہو۔ رشتوں کی کبھی تمہیں پرواہ نہیں تھی اور اب رشتے تمہارے بغیر جینا سیکھ چکے ہوتے ہیں۔ پہلے یہ تمہیں نظر نہیں آتے اور اب یہ تمہیں نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ خواہش میں بہہ جانے والوں کو ہر کسی کی بات اچھی لگتی ہے جو اس کو اس کی خواہش کی تکمیل میں مددگار لگے، کیونکہ ہر کوئی تمہاری خواہش کی مدد کی آڑ میں اپنی خواہش کو پورا کرنے کا راستہ تلاش کر رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے تمہاری خواہش کبھی پوری ہی نہیں ہوتی، نہ ہی ہونے دی جاتی ہے۔ آپ کے مددگار ہی آپ کی خواہش میں رکاوٹ بن جاتے ہیں تاکہ وہ اپنی خواہش کو ادھورا نہ چھوڑ دیں، کہیں ان کی خواہش کہیں ادھوری نہ رہ جائے۔ خواہش اور خواب اسی طرح ہوتے ہیں، اور خدا بھی خواہش اور خواب میں جینے والوں کو ایسی ہی جگہ لا کھڑا کرتا ہے
جہاں وہ بے بس ہو جاتے ہیں۔ پھر تم ہر اس سے نفرت کر کے اپنی نہ پورے ہونے والی خواہش کا بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہو۔ جن کی خواہشیں پوری ہوئی ہوتی ہیں یا جو بغیر خواہش کے آپ کو خوش نظر آتے ہیں، آپ کو خوش رہنے والے لوگ پھر اچھے نہیں لگتے۔ یہ وہ وقت ہے جب تمہیں سمجھ آ جانی چاہیے۔ یہ نشانیاں ہوتی ہیں، ان نشانیوں کو پہچاننا چاہیے جو آپ کو سمجھدار بنا دیتی ہیں۔ اگر پھر بھی تمہارا لالچ، تمہاری خواہش تمہارا پیچھا نہ چھوڑے تو پھر گھاٹے کے سوا تمہارے پاس کچھ نہیں رہتا، پچھتاوے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں تم فیصلہ کرتے ہو، خود کلامی کرتے ہو اور اپنے آپ کو ایک نئی زندگی بخشتے ہو، یا پھر کسی نئی خواہش کو جنم دیتے ہو۔ فیصلہ بہرحال خود ہی کرتے ہو اور اپنا راستہ خود متعین کرتے ہو، کیونکہ اب تم ایک تجربہ کار انسان بن گئے ہو۔ تمہیں جب خواہشات کی قیمت کا پتہ چل جاتا ہے کہ کس کس طرح اور کتنی چکانی پڑتی ہے، تو تم اپنے آپ کو تجربہ کار سمجھنے لگ جاتے ہو۔ پھر تمہاری آنکھ ہر آنے جانے والے کو پہچاننا شروع کر دیتی ہے۔ تم 2 گھڑی کسی کے ساتھ گزار لو تو تمہیں اس شخص کی نیچر، عادت کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ تم گیانی ہو جاتے ہو۔ بس اتنا یاد رکھنا کہ مطابقت کا اصول ہمیشہ اپنا آپ دکھاتا ہے۔ دنیا مطابقت کے اصول پر ہی چلتی ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر یہ فارمولہ یاد رہے کہ اپنی بھینس کا دودھ ہے جتنے کوس مرضی جا کر پی لو، دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ۔ اخلاص تمہیں کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔ اخلاص سے کی گئی کسی کی مدد وہ خود تمہاری مدد بن جاتی ہے۔ ان سب باتوں کا اگر خیال رکھیں تو میرا خیال ہے ہمیں زندگی میں پریشانیاں بہت کم ہوں گی۔ یہ تھا آج کا خیال یار۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔